واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین و سامعین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کریم رب نے اپنے گھر میں آنے کی اور جمعے کے اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا کی ہے، اور اس کے بعد اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں پر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ کریم رب ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور دعا کرتے ہیں کہ کریم رب موت تک ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کا یہ تعلق نصیب فرما۔ اس کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے تمام کی تمام انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے اپنے جس محبوب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخر میں مبعوث کیا، اور آپ کو جو کتاب حمید عطا کی گئی اور آپ کو جو امت عطا کی گئی، آپ کو جو سنت عطا کی گئی، آپ کو جو طریقہ دین اور شریعت عطا کی، یہ شریعت، یہ دین، یہ امت، یہ کتاب اللہ رب العالمین نے آخر میں اس لیے نازل فرمائی تاکہ قیامت تک کسی کتاب کی ضرورت نہ رہے، قیامت تک کسی پیغمبر کی ضرورت نہ رہے، قیامت تک کسی اور دین اور اسلام کی ضرورت نہ رہے، قیامت تک کسی اور امت کی ضرورت نہ رہے۔ اس غرض سے رب کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو چیزیں بھی عطا کی ہے وہ کامل اور مکمل عطا کی ہے کہ اب قیامت تک، دنیا کے اختتام تک اب کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی موجودگی میں اسلام، دین، پاک پیغمبر کی شریعت، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم، اس کی موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے رب کریم نے پاک پیغمبر کو جو چیزیں عطا کی ہیں وہ کامل اور مکمل عطا کی ہے تاکہ قیامت تک اب کوئی اور کتاب نے آنا نہیں، کسی اور نبی نے آنا نہیں، کسی اور شریعت نے بننا نہیں، کسی اور دین نے ہونا نہیں، کسی اور امت نے آنا نہیں ہے۔ اب جو میں آخر میں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر قیامت کی صبح تک اس سلسلے کو ختم کرنے لگا ہوں، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے لگا ہوں، کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے لگا ہوں، شریعت کے سلسلے کو ختم کرنے لگا ہوں، تو اس وجہ سے رب کریم نے پاک پیغمبر کو جو چیز بھی عطا کی ہے وہ کامل اور مکمل عطا کی ہے تاکہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، کسی اور کتاب کی ضرورت نہ ہو، کسی اور شریعت کی ضرورت نہ ہو، کسی اور طریقے کی ضرورت نہ ہو، کسی اور سنت کی ضرورت نہ ہو، کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہ ہو، کسی اور رسول کی ضرورت نہ ہو، کسی اور شریعت کی ضرورت نہ ہو۔ اس وجہ سے
رب کریم نے قیامت کی صبح تک اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام رہے گا، اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین کامل اور مکمل ہے، رب کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا، کوئی اور شریعت لائے گا، کوئی اور طریقہ لائے گا، کوئی اور کتاب لائے گا، کوئی اور پیغمبر کو مانے گا، کسی اور رسول کو مانے گا، یقیناً وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، رب کی منشا تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ واضح لفظوں میں رب کریم نے اسلام کے متعلق فرما دیا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ اسلامی دینا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا اتباع کرے گا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا کہ اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس شریعت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس نظریے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس طور و طریقے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس نئی کتاب کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس نئے پیغمبر کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس نئی شریعت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس نئے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر اپنا فیصلہ واضح لفظوں میں، صاف آیاتوں کے اندر، واضح آیاتوں کے اندر رب کریم نے سنا دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب اللہ کے نزدیک قیامت کی صبح تک صرف اسلام ٹھہرا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ قبول نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی شریعت قبول نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی عقیدہ قبول نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ قبول نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی کتاب قبول نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نئی نظریات رب کریم کو قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ایک دین قیامت کی صبح تک محکم بنا دیا، قائم کر دیا، فیصلہ سنا دیا، محکم کر دیا، رب کریم نے دعوت دے دی ہے، رب کریم نے مسئلے کو صاف کر دیا ہے، رب کریم نے مسئلے کی وضاحت کر دی ہے، رب کریم نے ملت کی وضاحت کر دی ہے، وہ ملت اسلام ہے، وہ شریعت اسلام ہے، وہ طریقہ اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ شریعت اسلام ہے، وہ طریقہ اسلام ہے، وہ راستہ اسلام ہے، وہ سبیل اسلام ہے۔ واضح کر دیا، یہ بات تو کلیئر ہو گئی یہاں تک، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، یہاں تک بات صاف ہے۔ اب مسئلہ کہاں سے بنتا ہے؟ جس سے پوچھو مرضی وہ اپنی کرتا ہے، نام اسلام کا لیتا ہے۔ قائدیانی سے پوچھو، نظریات اس کے اپنے، نام اسلام کا لیتا ہے۔ رافضی سے پوچھو، نظریات اس کے اپنے، نام اسلام کا لیتا ہے۔ جس بندے سے پوچھو وہ بات اسلام کی کرتا ہے۔ اب اس میں تو شک نہیں ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، سب کا اتفاق اس بات کے اوپر۔ اب سوال اگلا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اب ہر ایک نے اپنا اسلام بنایا ہوا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ شریعت اسلام کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کیا ہے؟ امت اسلامیہ کیا ہے؟ یہاں سے ہر ایک کی راہیں جدا جدا ہو چکی ہیں۔ جب رب کریم نے کہا کہ دین اسلام ہے تو علماء نے لکھا ہے، خود رب کریم نے اسلام کی بنیاد جس چیز کو قرار دیا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم
اسلام ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ اس میں بھی اتفاق کرتے ہیں کہ دین اسلام قرآن ہے، دین اسلام وہ جناب پاک پیغمبر کے ارشادات ہے، اس میں بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ جس سے آپ سوال کرو وہ کہے گا کہ جناب ہم اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے، اسلام کی بنیاد پاک پیغمبر کے فرمان پر ہے۔ یہاں بھی بات وہ ایک ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی مسئلہ خراب نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کی تشریح کیا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر کی احادیث مبارکہ کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ کوئی قرآن کا سہارا لے کر اپنی من مانی تفسیر کرتا ہے، مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر کے ارشادات کو لے کر اپنی من مانی تفسیر کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے تو مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے کو کس انداز سے حل کیا جائے تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ ایک اور مقام پر فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان کی اقتداء کرتے چلے جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے مجھے اور آپ کو دعوت دی ہے کہ جب پاک پیغمبر سے سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کہ اس 72-73 فرقوں کے اندر ہدایت والا فرقہ کون سا ہوگا، ہدایت کی راہ پر چلنے والے کون ہوں گے، ہدایت کی راہ پر بڑھنے والے کون ہوں گے، ہدایت کی راہ کے اوپر چلنے والے جنت کے راہی کون ہوں گے، تو پاک پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں چلتا ہوں میرے بعد میرے صحابہ چلے، سمجھ جانا 73 فرقے ہو یا 73,000 فرقے ہو، 73 لاکھ فرقے ہو یا 73 کروڑ فرقے ہو، جس راستے پر اللہ کا نبی تھا، جس راستے پر پاک پیغمبر کے صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے سند دے دی ہے، اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی ہے، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ نجات کا ہے، یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ راستہ کامرانی کا ہے۔ بات واضح کر دی۔ اب میں اور آپ کے اوپر فرشتے ڈنڈا لے کر تو نہیں آ سکتے، یا آپ کے لیے ڈنڈا لے کر آئیں جی آپ کو سمجھائیں، یا میں اور آپ نورانی قاعدے کے طالب علم ہیں یا نرسری کے موم کے ہم جو ہے نا وہ بچے ہمیں ڈنڈا لے کر سمجھائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 1400 سال پہلے بات واضح کر دی، سمجھا دی۔ صرف اللہ کے نبی نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات واضح کر دی وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کے راستے سے ادھر ادھر بھٹکے گا، رب کریم نے کہا پہ اسے بری جگہ یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دوں گا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو معیار کیوں قرار دیا گیا؟ صحابہ کرام کے راستے کو اللہ کے نبی نے اپنی سنت قرار دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اللہ کے نبی نے کہا میری سنت اور میرے خلفاء ابو بکر و عمر عثمان و علی کی سنتیں یہ تمہارے اوپر لازم ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اس طریقے کو اپناتے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور جس کی بھی اقتداء کرو گے پیروی کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ صحابی رسول ہو اور کوئی اس کی
اقتدا کرے وہ گمراہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی سند دے کے جا رہا ہے کہ علیکم بسنتی کی سند صحابہ کو دے کر جا رہا ہے، ما انا علیہ و اصحابی سند دے کے جا رہا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ اللہ کا نبی سند دے کے جا رہا ہے کہ ان کی پیروی کرو، یہ تو ستاروں کی طرح ہے، ان کے پیچھے جاؤ، یہ تو ستاروں کی طرح ہے۔ ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے کر اللہ کے نبی نے عظمت کو بیان کیا ہے کہ میرے صحابہ کی عظمت ستاروں کی طرح ہے، جس طرح آسمان میں ستارے جگمگا رہے ہیں، بلندی کے اوپر ہے، میرے صحابہ بھی امت کے اندر سب سے بلندی پر ہے۔ جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، میری شریعت میرے صحابہ کے ساتھ خوبصورت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس طرح آسمان کے ستارے مشرق والوں کے لیے بھی نظر آتے ہیں، شمال والوں کے لیے نظر آتے ہیں، جنوب والوں کے لیے نظر آتے ہیں، مغرب والوں کے لیے نظر آتے ہیں۔ میرے صحابہ بھی ہدایت کے ستارے ہیں، کوئی مشرق کے اندر ہو، کوئی مغرب کے اندر ہو، کوئی شمال کے اندر ہو، کوئی جنوب کے اندر ہو، جس خطے کے اندر بھی جو بھی انسان ہے، جو بھی مسلمان ہے، میرے صحابہ کی پیروی کرتا چلا جائے، رب اسے ہدایت دیتا چلا جائے گا، رب اسے صراط مستقیم پر چلاتا چلا جائے گا، رب اسے جنت کی راہ پر بڑھتا چلا جائے گا۔ اصحابی کالنجوم، جس طرح ستارے، ایسا نہیں ہے کہ ستارے صرف کراچی میں نظر آتے، آپ امریکہ چلے جاؤ، یورپ برطانیہ چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، آپ اس طرف مشرق کے اندر چین، آذربائیجان، ان علاقوں جس جگہ آپ جاؤ گے آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا کہ میرے صحابہ دنیا کے اندر ستاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1,44,000 صحابہ اکرام میں 10,000 صحابہ مدینہ اور حجاز مقدس کے اندر ہیں، باقی صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں، افریقہ سے لے کر آپ کے جو ہے نا ایشیا کے آخری کناروں تک یہ صحابہ ہدایت لے کر، قرآن لے کر، پاک پیغمبر کی شریعت لے کر، حضور کی سنت لے کر، حضور کا طریقہ لے کر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے۔ اس وجہ سے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ بھی دنیا میں ستاروں کی طرح پھیلتے چلے جائیں گے۔ اصحابی کالنجوم، جس طرح آسمان کے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، شریعت کے اندر صحابہ چمکتے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، جس طرح آسمان کے ستارے بلندی پر ہے، میرے صحابہ بھی امت کے ہر طبقے کے اندر، ہر طبقے کے اندر، ہر جماعت کے اندر بلندی کے اندر ہے، وہ تقوی کے اندر بھی بلندی پر ہے، نمازوں کے اندر صحابہ بلندی پر ہے، وہ صحابہ حج کے اندر بلندی پر ہے، عبادت اور ریاست میں بلندی پر ہے، زکوٰۃ اور صدقات میں بلندی پر ہے، دعوت اور جہاد میں بلندی پر ہے، علم اور تقوی میں بلندی پر ہے، وہ صحابہ اطاعت میں، فرمان برداری میں بلندی پر ہے، فقر و فاقہ میں بلندی پر ہے، بے نیازی کے اندر بلندی کے اندر ہے، اطاعت اور شریعت میں بلندی کے اندر ہے، اللہ کے نبی سے محبت کے اندر بلندی کے اندر ہے۔ تم صحابہ کو جس طریقے سے آزماؤ گے، جس طریقے سے دیکھتے چلے جاؤ گے، جس طریقے سے صحابہ پر نظر رکھو گے، تمہیں صحابہ امت کے اندر بلندی پر نظر آئیں گے، عظمتوں کے ساتھ نظر آئیں گے، رفت کے ساتھ نظر آئیں گے، مقام کے ساتھ نظر آئیں گے، ہر چیز سے بلند نظر آئیں گے۔ اصحابی کالنجوم، یہ ستارے، اور علماء نے کہا اللہ کے نبی کے ایک ارشاد میں حضور نے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے الفاظ دیے ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے
اور لوگ اس کی تشریح میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، لوگ اس کی تشریح میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ہیں اللہ کے حبیب کے فرمان کہ علماء آج تک اس کی شروحات اور آج تک اس کی تشریحات بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے ایسے کلام عطا کیا ہے جو لفظ مختصر ہوتا ہے، اس کا معنی کھولتے کھولتے زندگیاں لوگوں کی بیت جاتی ہے، لیکن اس کے معنی کے اس سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اصحابک النجوم کہہ کر اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا ہے کہ میرے صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی، پاک پیغمبر نے کہا کہ جناب من میرے صحابہ، اپنے صحابہ کے لیے متعلق فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے رحمت ہوں اور میرے صحابہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح آسمان کے صحیح سلامت رہنے کی دلیل یہ ہے کہ آسمان کے ستارے صحیح اور سلامت ہے اور قیامت کی صبح تک اور یہ سلامت سلسلہ رہے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا ستارے جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح ستارے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، آسمان کی سلامتی، آسمان کی بقا، آسمان کا وجود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ پاک پیغمبر نے اپنی امت سے کہا کہ میرے صحابہ بھی تمہارے لیے ستاروں کی طرح ہے، اگر میرے صحابہ کی عظمت جھڑنا شروع ہو گئی تو پھر امت بھی تار تار ہو جائے گی، پھر شریعت بھی تار تار ہو جائے گی، پھر اسلام بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا۔ جب تک آسمان پہ ستارے سلامت ہے، آسمان سلامت ہے، جب تک میرے صحابہ امت کے اندر سلامت ہے، میری امت بھی سلامت رہے گی۔ اللہ کے نبی نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا آسمان کی سالمیت پر دلیل اس کے ستارے ہیں، میری امت کی سالمیت پر دلیل میرے صحابہ ہیں۔ اصحابک النجوم، یہ ستاروں کی طرح ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عظمت، مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر پاک پیغمبر کے صحابہ کو یہ عظمت اور مقام کیوں عطا کیا ہے؟ یہ عظمت اور مقام صحابہ اکرام کا کوئی ذاتی ان کا فیض نہیں تھا، کوئی ذاتی قابلیت نہیں تھی، بلکہ یہ فیض امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام کی صحبت مبارک سے صحابہ اکرام کو یہ فیض، یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، صحابہ اکرام کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اس لیے ملا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاک پیغمبر کے ساتھی تھے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے، پاک پیغمبر سے سیکھتے تھے، حضور کے حکم کی اطاعت کرتے تھے، پاک پیغمبر کے ارشادات پر عمل کرتے تھے، اللہ کے نبی کا جو حکم ہوتا تھا اسے بجا لاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا، کیونکہ صحابہ اکرام قرآن کے گواہ ہیں، پاک پیغمبر کی نبوت شریعت کے گواہ ہیں، اسلام کے مزاج کے گواہ ہیں، نبوت کے مزاج کے گواہ ہیں، اسلام کے ماحول کے گواہ ہیں، قرآن کے ماحول کے گواہ ہیں، وحی کے ماحول کے گواہ ہیں، حضور کے لب سے نکلنے والے جملوں کے گواہ ہیں، پاک پیغمبر کے مطالب اور مفاہیم کے گواہ ہیں، حضور کے اشارے اور کنایوں کے گواہ ہیں، پاک پیغمبر کی مجلس کے وہ نزول کے گواہ ہیں، قرآن کریم کی آیات کے پس منظر کے گواہ ہیں، شائن نزول کے گواہ ہیں۔ قرآن کریم جس حالت میں اترا، جس وقت اترا، جس کنڈیشن میں اترا، جس ماحول کے اندر اترا، یہ تمام کی تمام چیزوں کی گواہی اللہ کے نبی کے صحابہ نے دی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کی جماعت نے دی ہے۔ دیکھیں بات کو سمجھنے میں ماحول کا بڑا اثر ہے۔ یہ ماحول مجھے اور آپ کو نہیں ملا، یہ ماحول صحابہ کو ملا ہے کہ حضور لب ہلا کر بات کرتے تھے، حضور کا اشارہ کیا تھا، مقصد کیا تھا، واقعہ کیا پیش ہوا تھا،
کس تناظر میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا؟ اللہ کا قرآن کس تناظر میں آیا؟ کس حالت میں آیا؟ وجہ کیا بنی؟ واقعہ کیا بنا؟ سبب کیا بنا؟ حالات کیا تھے؟ اشارے کیا تھے؟ سنانا کس کو تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اس کا حکم کس کے لیے تھا؟ منع کس کو کرنا تھا؟ بتانا کس کو تھا؟ اس سے میں اور آپ ناواقف ہیں۔ دیکھیں، میں ایک شخص کو کہتا ہوں جا، ایک شخص کو کہتا ہوں جا، اب وہ مجھ سے سوال کرتے استاد جی میں جاؤں، میں کہتا ہوں جاؤ۔ یہ جانا اشارہ ہے، لیکن جو اس ماحول میں ہوگا، آپ سب دیکھ رہے ہو، میرا ایک شاگرد مجھے کہے کہ استاد جی مجھے چھٹی چاہیے، میں کہوں گا کہ جاؤ۔ آپ اس ماحول کو دیکھ رہے ہو، آپ اسے چھٹی پر اس کا مفہوم اور مطلب سمجھو گے کہ استاد شاگرد سے راضی ہے، شاگرد نے اپنا عذر پیش کیا، استاد نے محبت کے ساتھ چھٹی دے دی۔ اب یہی لفظ ہے، ایک نافرمان شاگرد ہے، میں اس سے کہتا ہوں جاؤ۔ اب لکھنے میں دونوں ایک ہی طرح ہیں، کتاب میں ایک ہی منظر ہے، لیکن آپ کو فرق معلوم ہے کہ پہلا جانا محبت اور اجازت کے لیے تھا، دوسرا جانا گیٹ آؤٹ کرنے کے لیے تھا۔ اس ماحول کو آپ سمجھ سکتے ہو، لیکن اس کہانی کو لکھ کر کوئی کتاب میں نہیں سمجھ سکتا۔ گرامی قدر اس ماحول کے اندر بیچنے والے اللہ کے پیغمبر کے پاک صحابہ تھے کہ پاک پیغمبر کے لب ہلتے کس طرح تھے، آپ کا اشارہ کیا تھا، آپ نے یہ بات محبت کے اندر کی تھی، جمال کے اندر کی تھی یا جلال کے اندر کی تھی، کسی کو اپنی محبت کے اظہار میں کی تھی یا کسی کو اپنے دربار سے محروم کرنے کے لیے کی تھی۔ پاک پیغمبر کی ایک ایک ادا، پاک پیغمبر کا ایک ایک جملہ، شریعت کا مزاج، قرآن کا مزاج، پاک پیغمبر کے شب و روز ایک ایک چیز کی تفسیر کرنے والے صحابہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے صحابہ ہے۔ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں قرآن امت کو صحابہ نے دیا، اللہ کے نبی سے لے کر احادیث اللہ کے نبی سے لے کر صحابہ نے دی، لہذا قرآن کا مقصد بھی صحابہ بیان کریں گے، حدیث کا مطلب بھی صحابہ بیان کریں گے۔ آج مصیبت یہ کہ جب سے یہ فتنہ نکلے موبائل کا، یہاں پر بیٹھ کر پڑھتے قرآن ہے، پڑھتے حدیث ہے، مطلب صحابی سے نہیں لیتے، مطلب اپنا بیان کرتے۔ امت کے اندر تفرقہ فتنے کی وجہ یہ بنی، اور یہ وجہ اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میری امت میں 73۔ سوال ہوا ہدایت والے کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ما انا علی و صحابی، جس راستے پر میں ہوں صحابہ ہیں وہی ہے۔ کیوں کہ امت کو قرآن دینے والے بھی صحابہ ہیں، اللہ کے نبی سے لے کر حدیث اللہ کے نبی سے لے کر دینے والے صحابہ ہیں، قرآن اور حدیث کی تشریح بھی صحابہ کی منظور ہوگی۔ کیوں؟ صحابہ اس ماحول کے لوگ تھے، اس جگہ کے لوگ تھے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے مسئلہ حل کر کے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب میں اور آپ اگر مسائل کے اندر الجھیں اور مجھے اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور پھر بعض لوگ تحقیق کے نام پر صحابہ سے ہٹ کر لوگوں کو وہ اسلام سمجھاتے ہیں، اسلام بتاتے ہیں، صحابہ سے ہٹ کر نہ قرآن ملے گا، نہ فرمان رسول ملے گا، نہ قرآن کی صحیح تشریح اور تفسیر ملے گی، نہ پاک پیغمبر کی احادیث مبارکہ ملے گی۔ وہ اپنی تشریحات، وہ ایسا دین بیان کرتے ہیں، ایسا دین۔ اور ہمارے ہاں بھی جسے سستے میں اسکالر بننے، محقق بننے،
اور کیا نام ہے پڑھا لکھا بننے کا جو جنون ہمارے دماغ میں، پڑھا لکھا بننے کا جنون، اسلامی ہسٹری کا جنون. ایک میرا مقتدی تھا، اس نے کہ میں اسلامی ہسٹری کا حضرت مطالعہ بہت کرتا ہوں. میں نے کہا نماز کے فرائض بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ نماز کے فرائض بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہاں پتہ ہے. میں نے کہا مطالعہ کر کے پتہ کیے یا سن سنا کر؟ جھوٹ کے نہیں، وہ مطالعہ کیا ہے. میں نے کہا نماز میں پہلا فرض کیا ہے؟ کہتے کہ تکبیر کہنا. میں نے کہا قرآن کی کس آیت سے آپ نے یہ مسئلہ لیا تحقیق کر کے؟ خاموش. میں نے کہا علماء سے ممبر سے سن کر آپ نے فرائض یاد کیے ہیں اور وہ بھی پورے یاد نہیں ہیں، اسلام کی ہسٹری کو کھنگالنے پر لگے ہو. پہلے فرائض یاد کرو، سنت یاد کرو، نماز ٹھیک کرو، اس کے بعد اسلام کی ہسٹری کی طرف جاؤ. فرض نماز کے طور و طریقے آتے نہیں ہیں، کہتے ہم اسلام کی ہسٹری مطالعہ کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا اسلام میں تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ حال اور ماحول میرے اور آپ کے ارد گرد بن چکا ہے. گرامی قدر حاضرین اور سامعین، میں نے کہا اس فیس بک اور میڈیا پر بیٹھ کر وہ ایسا اسلام بیان کرتے ہیں جیسے آج اسلام اترا ہے. 1400 سال اللہ کے نبی کی امت گمراہی میں تھی، آج اس کو اسلام سمجھ میں آیا ہے. 1400 سال سے امت بھٹک رہی تھی، آج یہ محقق صاحب میڈیا پر بیٹھ کر امت کو نیا اسلام بتا رہے ہیں. گرامی قدر اگر 1400 سال سے امت بھٹک رہی تھی، تو نے اسلام کہاں سے لیا ہے؟ پھر تمہارے اوپر آسمان سے نازل ہوا، تمہارے اوپر وہی آئی ہے، یا تو بھی 1400 سال کی امت کے اقتداء کے اندر اسلام لے کر اپنی مرضی کی تشریحات کر رہے ہو؟ لہذا 1400 سال سے اسلام پرانا دین اور ملت ہے. اللہ کا نبی بتا کر بھی گئے ہیں، سمجھا کر بھی گئے ہیں، نئی تشریح کی ضرورت نہیں، نئی باتوں کی ضرورت نہیں. اور آخر میں میرا پیغام یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے اسلام کو اور اپنے آپ کو اختلافات سے بچا کر، اور میں نے کہا اختلاف سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان، اس کی تشریح صحابہ کی زبانی، اللہ کا قرآن اس کی تشریح صحابہ کی زبانی، اس طرح کر کے آپ اپنے ماحول کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نئے فتنوں سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے جیسا جیسا یہ زمانہ دور ہوگا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. حضور نے کیوں فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، میرے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. پھر اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے حضور نے فرمایا وہ بھی بہتر زمانہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اختلافات شروع ہو جائیں گے. اب جیسا جیسا یہ زمانہ اللہ کے نبی سے دور ہوتا قیامت کے قریب جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. حضور نے اپنے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا، صحابہ کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا، تابعین تبع تابعین کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا. اگر آپ کا طریقہ، اگر آپ کی نماز، اگر آپ کا اسلام پیغمبر کے زمانے تک ہے، صحابہ کے زمانے تک ہے، تابعین تبع تابعین کے زمانے تک آپ کا دین ملتا ہے، مطمئن ہو کر بیٹھے، کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کا طور و طریقہ خیر القرون سے نہیں ملتا تو پھر نئی تشریحات کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو مسائل اور اختلافات کی نظر نہ کیجیے. اللہ امت کو اتحاد نصیب فرمائے، اتفاق نصیب فرمائے. اور آخر میں ان مظلوم مسلمانوں کی بات کروں گا جو غزہ کے اندر ہیں، جو مسجد اقصی قبلہ اول کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی جنگ لڑ رہے ہیں. گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اگرچہ وہ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کے پاس راشن نہیں ہے، پانی نہیں ہے، چھت چھپانے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے، لیکن مسلمان
مسلمانوں، میں اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں، بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اچھے گھروں میں اچھے رہائش کے ساتھ میں اور آپ رہتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ان نہتے مسلمانوں نے آپ کا سر، میرا سر غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ بلند کر دیا ہے تاکہ کفر کو پیغام مل سکے۔ پیغمبر کا امتی غزہ کا بچہ ہوتا ہے، وہ جرت کے ساتھ میدان کے اندر ہوتا ہے، وہ حمیت کے ساتھ میدان کے اندر ہوتا ہے، وہ کفر کے سامنے میدان کے اندر ہوتا ہے۔ میں اور آپ بیوی بچوں کے ساتھ پنکھوں کے نیچے رہتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کا سر ان نہتے لوگوں نے غیرت کے ساتھ بلند کر دیا ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کے فضل و احسان سے خون میں نہاتے ہوئے یہ انسانیت، یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ نوجوان اللہ کے فضل و احسان سے اس حالت کے اندر بھی نہ انہوں نے اسرائیل سے زندگی کی بھیک مانگی ہے، نہ انہیں امریکہ سے زندگی کی بھیک مانگی ہے۔ ان کی اگر صدا اور التجا ہے مسلمانوں، وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ سے اپنی بھائی چارگی، اپنا ایک رشتہ ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس رشتے کی بنیاد پر وہ آپ کو آواز دے رہے ہیں، مجھے آواز دے رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، نہ وہ برطانیہ کو آواز دے رہے ہیں، نہ امریکہ اور اسرائیل کو، اور اس کے مقابلے میں جتنے یہودی چند لوگ مارے گئے ہیں وہ رو رہے ہیں، برطانیہ کو بلا رہے ہیں، دنیا کو بلا رہے ہیں کہ حماس نے ہمیں مار دیا، ہمیں بچاؤ۔ اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں نے کسی غیر کو نہیں پکارا، انہوں نے اگر پکارا ہے اپنے بھائیوں کو پکارا ہے، اپنے مسلمانوں کو پکارا ہے، وہ بھی اس لیے کہ آپ اور میرے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ امت محمد کا ہے، وہ رشتہ قرآن کا ہے، وہ رشتہ پاک پیغمبر کی ذات بابرکات کا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت ویلفیئر ٹریس ان کی امداد اور مدد کے لیے الحمدللہ کئی دنوں سے وہ میدان عمل میں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جائے گی، آپ نے اپنے عطیات کے ساتھ ان مسلمانوں کے ساتھ آج جمعے کے اجتماع کے بعد پھر تعاون کرنا ہے، ساتھی ترتیب بنا لیں گے۔ اللہ عمل کریں۔